میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے حبقوق کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی دوسری آیت میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اے خداوند، میں کب تک نالہ کروں گا اور تو نہ سنے گا؟ میں تیرے حضور کب تک چلاؤں گا ظلم اور تو نہ بچائے گا؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، حبقوق کی کتاب 612 تا 605 قبل از مسیح کے درمیانی عرصے میں لکھی گئی۔ اس وقت بنی یہودا کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ لوگ بت پرستی میں پڑ گئے تھے۔ ناانصافی، ظلم اور معاشرتی بدعنوانی عام تھی۔ خدا کی شریعت کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ یہ کتاب اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک نبوتی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مصنف حبقوق نبی ہے، جس کے نام کا مطلب ہے گلے لگانے والا یا پکڑنے والا۔ اس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ گہرے تعلق میں سوال کرنے والا اور ایمان پر قائم رہنے والا تھا۔ اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ خدا خاموش ہے، خدا ہماری نہیں سنتا۔ ہم دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، مگر جواب نظر نہیں آتا۔ ایسے اوقات میں ہمارا ایمان آزمایا جاتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کی خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ وہ خاموشی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے، اے خداوند، میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عرصے سے دعا اور فریاد کر رہا تھا۔ اے خداوند، میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا اور تو نہ سنے گا؟ یہ ایک انسانی احساس ہے کہ خدا خاموش ہے۔ حقیقت میں خدا سنتا ہے، لیکن اس کا جواب دینے کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ میں تجھ سے ظلم کی فریاد کرتا ہوں اور تو نجات نہیں دیتا۔ نبی کو اپنے زمانے کے معاشرے میں ظلم، ناانصافی، خون ریزی اور بدکرداری دکھائی دیتی ہے، مگر خدا کی طرف سے کوئی فوری مداخلت نہیں ہو رہی تھی۔ سیاسی طور پر طاقتور قوم، خاص طور پر بابلی سلطنت عروج پر تھی اور خدا کے لوگ کمزور اور مظلوم تھے۔ ایسے حالات میں حبقوق نبی کو شدید کشمکش کا سامنا تھا۔ اگر خدا عادل ہے تو پھر ظالم کیوں بڑھ رہے ہیں اور مظلوم کیوں دب رہے ہیں؟ خدا جواب دیتا ہے کہ وہ نبوکت نظر بادشاہ کو بھیجے گا تاکہ بنی یہودا کو سزا دے۔ حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہوں، مگر ایمان ہمیں روشنی دکھاتا ہے۔ اس کتاب میں دعا، شکوہ، جواب اور ایمان کا گہرا توازن پایا جاتا ہے۔ جب خدا ہمیں خاموش دکھائی دے تو ایمان پر قائم رہنا ضروری ہے۔ خدا تاخیر نہیں کرتا، اس کا وقت کامل ہے۔ حقیقی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی خاموشی ایک آزمائش ہے۔ مقدس ایوب صابر کی زندگی کو دیکھیں۔ جب ہم ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 8ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں، جب وہ کام کرتا ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اس راستہ کو جس پر چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے
تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ خدا اکثر اوقات ہماری وفاداری کو پرکھنے کے لیے خاموش رہتا ہے۔ خاموشی ہمیں ایمان میں بڑھنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ہم صرف برکتوں کے پیچھے نہیں بلکہ برکت دینے والے خدا کے پیچھے چلیں۔ دوسرا نقطہ، خاموشی میں خدا سکھا رہا ہوتا ہے۔ جب ہم 46 زبور اور اس کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا۔ جب خدا بولتا نہیں تو وہ ہمیں سنتا ہے اور ہماری برداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ خاموش وقت ہمیں صبر، دعا میں لگن اور خدا پر انحصار کرنا سکھاتا ہے۔ تیسرا نقطہ، خدا کی خاموشی اس کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ مقدس یوسف کی کہانی یاد کریں۔ پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب سے جب 50ویں باب تک ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کئی سال خدا خاموش رہا، لیکن وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی پکار کو دیکھیں۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، جب مقدس متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 46ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن اس خاموشی میں نجات کا منصوبہ مکمل ہو رہا تھا۔ خدا کی تاخیر انکار نہیں بلکہ بہتر وقت کے لیے تیاری ہے۔ چوتھا نقطہ، ایمان سے خدا کے جواب کا انتظار کریں۔ یسایہ کی کتاب اس کے 31ویں باب اور اس کی 40ویں آیت میں خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ ہمیں دعا چھوڑنے کی بجائے ایمان کے ساتھ مسلسل خدا کے حضور آنا چاہیے۔ خدا اپنے وقت پر جواب دیتا ہے، اس کا وقت کامل ہے۔ دعا میں ثابت قدم رہیں چاہے جواب جلدی نہ ملے۔ خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ خاموشی کے دور کو روحانی بڑھوتری کا موقع سمجھے۔ خدا پر اعتماد کریں کہ اس کے منصوبے ہماری سوچ سے بڑے ہیں۔ انتظار میں شکر گزاری کریں کیونکہ خاموشی کے بعد اس کی قدرت ظاہر ہوگی۔ میرے عزیزو، خدا کی خاموشی کا ہماری زندگی میں مقصد ہے، ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ خدا نے حبقوق نبی کو یہ سکھایا کہ انسان کی نظر وقتی حالات پر ہے مگر خدا کا منصوبہ ابدی ہے۔ خدا عادل ہے، وہ اپنی عدالت کو اپنے وقت پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا بنی یہودا کو سزا دینے کے لیے بابل کی سلطنت کو بطور آلہ استعمال کرنے والا تھا تاکہ قوم توبہ کرے اور اس کی طرف لوٹے۔ جب ہمیں لگے کہ خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خاموشی میں بھی کام کر رہا ہے۔ ظلم، ناانصافی یا مصیبت کے وقت مایوس نہ ہوں بلکہ خدا کے وقت پر بھروسہ کریں۔ ایمان کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب حالات برعکس ہوں مگر ہم پھر بھی خدا پر ایمان رکھیں۔ خدا کی عدالت میں دیر ہو سکتی ہے، خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں لیکن اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، آج کا ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ خدا کی خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنے وقت پر عمل کرتا ہے۔
حبقوق نبی کی طرح ہمیں بھی دعا اور ایمان میں قائم رہنا چاہیے، چاہے بظاہر کچھ ہوتا دکھائی نہ دے۔ خدا کی خاموشی اس کی غیر موجودگی نہیں، وہ ہمیشہ قریب ہے، چاہے ہم اس کی آواز سنیں۔ اس کی خاموشی کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان میں ڈٹے رہیں، دعا عاجزی جاری رکھیں اور اس کے وقت پر اس کی قدرت کو دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں دعا میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ حبقوق نبی بار بار فریاد کرتا رہا لیکن فوری جواب نہ ملا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا ایک بار نہیں بلکہ مسلسل جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کا وقت کامل ہے، ہمیں انتظار اور صبر کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جواب نہیں مل رہا تو شاید خدا نے ہماری دعا سننے سے انکار کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا خاموشی میں بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ظلم اور ناانصافی دیکھ کر حبقوق کا دل پریشان ہوا لیکن اس نے خدا پر بھروسہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان حالات سے نہیں بلکہ ہمارا بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے۔ خدا کا جواب اکثر تاخیر سے آتا ہے مگر وہ آتا ضرور ہے۔ اس کی عدالت اور نجات ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر مشکلات نہ ہوں تو ہم خدا کی تلاش بھی کم کریں۔ خاموشی اور مشکلات ہمیں دعا، روزہ اور اس کے کلام پر زیادہ انحصار کرنا سکھاتی ہیں۔ ہم صرف وقتی حالات دیکھتے ہیں لیکن خدا پوری تصویر دیکھتا ہے۔ خدا ہر ایک چیز پر قادر ہے، خدا سب کچھ جانتا ہے۔ خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہماری روشوں سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی ماننا چاہیے کہ اس کے منصوبے کامل ہیں۔ جب خدا خاموش دکھائی دے تو ہمیں ہمت ہارنے کے بجائے اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دعا میں ثابت قدم رہیں، صبر کے ساتھ انتظار کریں اور یاد رکھیں کہ خدا ہمیشہ اپنے وقت پر جواب دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ آخر میں ہم دعا کریں گے۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے حضور عاجزی اور ٹوٹے دل کے ساتھ آتا ہوں۔ میری زندگی مشکلات اور پریشانیوں سے گری ہوئی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ تو میرا خدا ہے جو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے خدا، تو ہی میری پناہ گاہ اور میرا قلعہ ہے، میری مصیبت کے دنوں میں میرا مددگار۔ اے باپ، میری کمزوریوں میں مجھے قوت دے، میرے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے اور مجھے اندھیروں میں اپنی روشنی دکھا۔ میں تیرے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا، میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے ترک کروں گا۔ اے خداوند، میری رہنمائی کر، مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے طاقت دے اور اس مصیبت میں میرے ایمان کو مضبوط کر۔ میں یہ دعا خداوند یسوع المسیح کے پاک اور قادر نام میں مانگتا ہوں۔